آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن جو رپورٹ ہوا وہ منڈے ہے، جس طرح آپ کی پیدائش کا دن منڈے ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ جس فجر کی نماز میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ کا پردہ اٹھا کر مسجد میں داخل ہوئے اور پھر وہیں سے واپس ہو گئے، اور صحابہ کرام کنکھیوں سے آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ قبلہ شریف ہے تو لیفٹ سائڈ پہ حجرے کا دروازہ تھا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نماز میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے، یعنی آزمائش میں مبتلا ہوتے حضور کی زیارت کی وجہ سے، کیونکہ کچھ دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ اور اس میں آگے چل کر الفاظ ہیں، جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ واپس چلے گئے، اور پھر اسی دن چاشت کے وقت منڈے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے ہے، تاریخ اس میں رپورٹ نہیں ہوئی۔ اب بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا آخری حج کیا 10 ہجری کے اندر، یوم عرفہ والا جو آپ کا خطبہ تھا 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری میں، وہ جمعے کے دن تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، پھر سفر کا مہینہ آیا، اور پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور اس میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں ذوالحجہ سے لے کر ربیع الاول تک کل 3 مہینے انوالو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذوالحجہ، نمبر 2 محرم، اور نمبر 3 سفر۔ ظاہر ہے ربیع الاول کا چاند تو سفر کے مکمل ہونے پہ نکلتا ہے، اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ 3 کے 3 مہینے آپ 29 کے رکھ لیں، 3 اور 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 1 29 2 30، یہ ساری پاسبلٹیز ٹوٹل 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں، آپ رکھ لیں۔ اگرچہ اکٹھے 3 29 کے یا 3 30 کے نہیں ہوتے، وہ بھی رکھ کے دیکھ لیں، اور آپ کاؤنٹنگ کرنا شروع کریں کہ 10 ہجری میں جمعے والے دن یوم عرفہ 9 ذوالحجہ آیا تھا، 10 ذوالحجہ کو ہفتہ، 11 کو اتوار، اس طرح گننا شروع کریں، اور آپ ساری پاسبلٹیز رکھ کے دیکھ لیں۔ کسی صورت منڈے والے دن 12 ربیع الاول نہیں آتی، ہفتے کو بھی بن جاتی ہے، بدھ کو بھی بن جاتی ہے، جمعرات کو بھی بن جاتی ہے، لیکن منڈے والے دن نہیں بنتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے، منڈے ہے۔ اور ہمارے استاد شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میرے اس ریسرچ پیپر کی وجہ سے رجوع کیا، اور جب انہوں نے فضائل درود السلام والی کتاب کی تحقیق اور تخریج کی اور ترجمہ بھی اس کا کیا، تو اس میں انہوں نے آپ علیہ السلام کی جو سیرت لکھی اس میں سے 12 ربیع الاول انہوں نے نہیں ڈالا، صرف ربیع الاول لکھا، منڈے کا دن لکھا، اور 12 کی تاریخ مینشن نہیں کی۔ ریسرچ پیپر میرا 2001 کا تھا، زمانہ بریلویت کا ریسرچ پیپر نمبر 12، وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آج تک رکھا ہوا ہے، اور آج تک ویلڈ ہے۔ دیکھیں بخاری مسلم میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی اور زمانہ بریلویت سے تعلق رکھتی تھی تو آج بھی ویلڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم، علم بھی کتابی، الحمدللہ۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے یاد دہانی کے طور پر کر دیں۔ ظاہر ہے ربیع الاول کے مہینے میں لوگ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔